ہم اہل حدیث ہیں، نماز میں ہم رفع دین کے بغیر نماز نہیں پڑھتے۔ کیا مجال ہے کہ ہمارا ہاتھ سینے پر نہ ہو؟ کیا مجال ہے کہ ہمارے منہ سے آمین آہستہ نکل جائے؟ بڑی اچھی بات ہے، ہم اتباع سنت کے خوگر ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہیں، مگر شادی بیاہ کا جب معاملہ آتا ہے تو پھر ہماری اہل حدیثیت کہاں چلی جاتی ہے؟ جہیز کی لمبی لمبی ڈیمانڈ ایک غریب بیٹی کے باپ کو مجبور کر دیتی ہے اپنا گھر، اپنا کھیت، اپنا مکان بیچنے پر، اور وہ بیچارہ بڑی مجبوری میں جہیز دے کر کے اپنی بیٹی کی شادی کر۔ شادیوں میں ہم نے تاخیر کی، شادی کو بھاری بھرکم بنایا، اور شادی کا ہم نے معیار مال کو بنایا۔ لڑکا والے مالدار گھر کی لڑکی کھوج رہے ہیں، لڑکی والے مالدار لڑکا کھوج رہے ہیں۔ زناکاری کہاں سے رکے گی؟ سماج میں عفت و عصمت کہاں سے آئے گی؟ قرآن اٹھاؤ، سورہ نور اٹھاؤ، قرآن کا 18واں پارہ، اللہ فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ جن لڑکوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کی شادی کراؤ، جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کی شادی کراؤ۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اگر شادی کے پہلے تم غریب بھی ہو، تمہارا کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے، تمہیں نوکری نہیں مل رہی ہے، اللہ کہتا ہے شادی کر لو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اللہ تمہیں مالدار کر دے گا، اللہ تمہارے کام میں برکت دے گا۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا۔ اور جب تک شادی نہ ہو جائے اپنے آپ کو زنا سے بچا کر کے رکھو، اپنے آپ کو بدکاری سے بچا کر کے رکھو، اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچا کر کے رکھو۔